الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے تو کسی امر کو مرغوب سمجھو، پسند کرو، وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور تم پورا پورا نہیں جانتے۔ آیت البر، اس کے تحت اسلام کے اور شریعت کے بہت سے احکامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انہی احکامات میں اور فرائض میں سے ایک اسلام کا فریضہ جہاد بھی ہے۔ جیسے نماز کے شرائط ہوتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، جیسے روزے کے شرائط ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر روزہ فرض ہوگا، جیسے حج کے شرائط ہوتے ہیں کہ اگر ان شرائط جب پوری ہو جائیں تو فلاں شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے نماز بھی ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، حج بھی ایک فریضہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح جب شرائط پورے ہوتے ہیں تو جہاد بھی ایک فریضہ ہے۔ جہاد بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے، تو اسی کا تذکرہ فرمایا، اور الفاظ بھی ایسے ہی استعمال فرمائے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، اور اسی انداز سے بتلایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد بھی فرض ہے، تم پہ جہاد بھی فرض ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ طبعاً تمہیں گراں معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر جاندار چیز جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو طبعاً اس سے وہ چیز اسے گراں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن عقلاً ایمان والے جب اس فریضے کی فضائل اور اس کے مبارک ثمرات اور شہادت، اور جسے کہیں کہ شہید کی عظمت، جب یہ چیزیں مسلمان کے سامنے آتی ہیں تو پھر وہ شہادت کی تمنا کرتا ہے اور پھر وہ شہادت کی آرزو کرتا ہے۔ جیسے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے وہ سچے مسلمان، ان کی زندگیوں میں یہ نظر آتا ہے کہ پھر وہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس فریضے کے متعلق اور اس کی ترغیب دیتی ہوئی فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں گراں معلوم ہوتی ہو اور اس میں تمہارے حق میں بہت خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں مرغوب اور اچھی لگتی ہو لیکن تمہارے حق میں وہ خراب ہو۔ واللہ یعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھو اور آپ کی صفات پہ یقین رکھو کہ وہ ذات خالق بھی ہے، اور وہ ذات حکیم بھی ہے، اور وہ ذات رحیم بھی ہے، اور وہ ذات رحیم بھی ہے۔ اس کے ہر حکم میں کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، اور تمہارے حق میں اس میں خیر ہے، اور تم اللہ کے بندے ہو، بس تم اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرو۔ اس کا حکم آ جائے پھر چوں چرا نہ کرو، پھر اس کے اندر عقلی مصلحتیں، حکمتیں تلاش نہ کرو۔ تمہارے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس حکیم اور اس علیم ذات کا یہ حکم ہے، اب تم اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرو۔ دنیا کے اندر بھی بس اوقات کسی آدمی پہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے، طبیب پر اور ڈاکٹر پر
اور وہ تمہارے لیے کوئی چیز تجویز کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے آپ اس میں بہتر سمجھیں اور جس میں آپ میری صحت کی مصلحت سمجھیں کر ڈالیں۔ حالانکہ بس اوقات وہ فیصلہ جسے کہیں کہ بہت گراں معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس پہ اعتماد ہے تو آدمی بآسانی اس خطرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بس اوقات سینہ چیر دیتا ہے وہ اور دل باہر نکال دیتا ہے، لیکن یہ آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے علم پر، اس کی مہارت پر اس میں اعتماد اور یقین ہے۔ تو ایک سچا مسلمان اسے اللہ کے علم پر اور اس کی ذات پر اور اس کی حکمت پر اور اس کی شفقت پہ یقین ہوتا ہے، پھر اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو مسلمان اس حکم کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور سر خم تسلیم کرتا ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عبدیت ہے، اسی کا نام مسلمانی ہے۔ تو اسی کا ذکر فرمایا کہ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں تمہاری حکمتیں، تمہارے لیے مصلحتیں، تمہارے لیے بھلائی، تمہارے لیے خیر کس میں ہے، اور وانتم لا تعلمون، تم پورے طور پہ نہیں جانتے، تم پورے طور پہ نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ کا حکم آ جائے تو تم بغیر چوں چرا کیے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لو اور تم اس کی اتباع کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پہ صحت مند ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔